اچھا عبداللہ صاحب، عمار صاحب نے تو ایک تجویز بھی دے دی، یا میں کہوں کہ حکومت کو بتا دیا کہ کیا کام کرنا چاہیے. ری ایبلیٹیشن تو ٹھیک ہے، لیکن آگے مستقبل میں ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے جس طرح برین واشنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں لوگوں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری حکومت، کرنٹ حکومت کی بات نہیں کر رہا میں، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، بلوچستان کا ایشو کمپلیکیٹڈ رہا ہے، سب نے اس پہ فوکس بھی کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے تھے ہوئے ہیں کبھی، یا سنجیدگی ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنجیدگی ہے اس معاملے کو پرماننٹ بیس پہ سالو کرنے کی؟ جی دیکھیں، عمار صاحب نے بہت زبردست قسم کی گفتگو کی، اور اس کے کئی پہلو جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان سے میرے خیال میں لوگوں کو باور کرایا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. بڑی جامع اور مدلل گفتگو تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے بلوچستان کا، دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ بلوچستان میں ابھی حالیہ ایک وفد کے ساتھ گیا ہوا تھا، اور وہاں ایک بہت ہی سینئر ترین سول جو بیوروکریسی کے ممبر تھے، انہوں نے ہمیں بریف کیا جس میں یہ بتایا کہ 85% صوبے میں کرپشن ہے. صحیح. 85% جو پیسہ ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، کیا یہ روش آج کی ہے یا پہلے کی ہے؟ اب یہی وہ لوگ ہیں. اب آپ کو میں اسٹیٹسٹکس دینا شروع کرتا ہوں. 89% جو پاکستان میں شراب ہے، جو کہ یو اے ای کی جانب سے جو ہے شپوں میں بھر کے لائی جاتی ہے، اسمگل کی جاتی ہے، وہ بلوچستان کے ساحل پہ اترتی ہے. اور وہاں جو ساحل کے اوپر ظاہر ہے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ وہاں شراب آتی ہے. اور ہر تیسرے دن جو ہے ایک میڈیم سائز شپ جو ہے جس کی مالیت 56 کروڑ کی ہوتی ہے وہ وہاں آتا ہے. اب دوسری طرف جو ہے 6 ملین لیٹر پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ایران سے اسمگل ہوتا ہے. اور وہ 11 لوگ ہیں جن کے پاس یہ آتا ہے، جن میں سے تقریباً ہر آدمی کا جو حصہ ہے وہ 134 کروڑ روپیہ یومیہ بنتا ہے. اب یہی وہ لوگ ہیں جو بی ایل اے کو فنڈ کرتے ہیں، بی ایل آر کو کرتے ہیں، بی ایس او کو کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مہرنگ بلوچ اور اس قسم کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کرتے پھرتے ہیں. اب دیکھنا یہ بات ہے کہ کیا آج جو یہ واقعہ ہوا اس کے اندر جو لوگ ہمارے جامع شہادت نوش کیے، کیا مہرنگ بلوچ یا اس قسم کی تنظیموں کی طرف سے اس واقعے کی مذمت آئے گی؟ اگر نہیں آئے گی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اب تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ ہے این ایف سی ایوارڈ. این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کے اندر جو پیسے کی تقسیم ہے، ہمارے صاحب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان کو جاتا ہے، جہاں کہ ٹھیک ہے کہ وہ رقبے کے لحاظ سے 44%، لیکن آبادی کے لحاظ سے تقریباً 1 کروڑ اور کوئی 10 لاکھ کی آبادی ہے. یہ ٹوٹل بلوچستان کی آبادی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا فنڈ جو ہر ایم پی اے ایم این اے کو جو تقریباً 1 ارب روپیہ جو ہے وہ سالانہ بنتا ہے، تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، اور کیوں ان لوگوں کو پکڑا نہیں جا رہا؟ اب ایسی صورت کے اندر کئی لوگ جو کہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو گئے، یا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں شاید الیکشن ہروا دیا گیا یا جو بھی ہو گیا، اب وہ خاموشی سے بدلہ لیتے ہیں. بظاہراً بلوچستان کے اندر میں بہت اچھی طریقے سے بلوچستان کو جانتا ہوں، ایک ایک کونا جو ہے میں پھرا ہوا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے، وہاں کے لوگوں کا بھی معلوم ہے، اور میری آدھی فیملی بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے. تو میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ بلوچستان کے اندر اس ٹائم پہ جو نوابوں سرداروں نے ظلم کیے ہوئے ہیں اپنی ہی عوام کے خلاف، اس کا وہ ملبہ ریاست پہ ڈالتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں پاکستان آرمی کی جو ڈپلائمنٹس ہیں ان میں صرف ایک کور ہے جو پورے بلوچستان کو دیکھتی ہے. یہ بہت ناکافی ہے. اس کے علاوہ جو افغانستان سے اٹھنے والی دہشت گردی ہے اس سے بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے حملے ہوئے، چاہے وہ وڈ کے اندر ہوا، چاہے وہ جو ہے زوب کینٹونمنٹ میں 2 ہوئے، اسی طریقے سے وہ گوادر کے اندر ہوئے، اور ساران میں ہوئے، اور آواران کے اندر ہوا، اور کچھی کے اندر ہوا، یہ تمام حملے جتنے تھے ان میں امریکی ساخت کا اسلحہ استعمال کیا گیا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا؟ اور پھر سارا ایڈم جو کہ ابھی 3 گھنٹے کا انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، جو کہ سی آئی اے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ہیڈ تھیں، انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا کہ ہم پشتونستان بنانے کے لیے سی آئی اے میں ایک سیل قائم کر دیا ہے،
اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے افغانستان میں انخلا کے بعد $18.5 بلین دیا اور $67 ملین ہر مہینے ہم بھیجواتے ہیں. اس بات کی نہ تردید جو ہے وہ لینگلے سے آئی، CIA ہیڈ کوارٹر کی جانب سے، نہ امریکی وزارت خارجہ نے اس کی تردید کی، نہ کسی اور جانب سے تردید آئی. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آ کے یہ فرمانے لگے کہ ہم تمام ایڈ افغانستان کی بند کر دیں گے، یعنی کہ سارا ایڈم کی یہ بات درست تھی کہ ایڈ مل رہی تھی. اب وہ ایڈ کہاں جا رہی ہے، وہ کس طریقے سے جا رہی ہے، وہ کیوں کر جا رہی ہے. اب یہ جو BLA کے پاس جتنے ہتھیار آ رہے ہیں اور جو BLA کے لیے جتنا سہولت کاری ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آخر کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے وہ راجی مچی اور اس قسم کی تمام تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. وہ ماما قدیر کہاں دفع ہو گیا جو آئے دن جو ہے وہ وہاں لگاتا تھا. اور پھر ابھی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے، ہمارے صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر کیا کہا کہ خواتین کے ساتھ جنسی ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو ویڈیو بنائی جاتی ہے، ان کو دہشت گردی کے اوپر آمادہ کیا جاتا ہے اور ان سے دہشت گردی کا کام لیا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ابھی وہ کیا نام تھا لڑکی کا، مہلنگ بلوچ، اور اسی طریقے سے دوسری جو ذہن سے ایک دم نکل گیا، وہ خواتین کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کی گئی اور اپنے ہی لوگوں کو یہ مار کے مسنگ کر دیتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ جو لوگ آپریشن میں حصہ لے لیتے ہیں اس کے بعد ان کو خود بلوچ لبریشن آرمی والے مار دیتے ہیں اور ان کو مسنگ قرار دیتے ہیں.